بڑا نقشہ کھینچا نبی پاک کے صحابی نے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس نے اپنے کان سے روئی باہر کی نا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس کے کان میں پڑی تو اس کو اپنا ہاتھ نیچے کرنا بھی بھول گیا. یہ کیفیت ہوئی کہ اس نے طواف کیا کرنا تھا، عمرہ کیا کرنا تھا، اس کو یہ بھی بھول گیا کہ میرا ہاتھ کان کے قریب ہے، چلو میں اس کو نیچے ہی کر دوں. بس سرکار قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور وہ کھڑا سنتا رہا، اسے بھول گیا، کچھ چکر لگائے ہیں، طواف کیا ہے نہیں کیا، بس اسی محویت میں ہے. یہاں محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن تو ابو جہل رات کو یہ سارے سرداران نبی پاک کے گھر کے قریب چھپ چھپ کر سنا کرتے. سبحان اللہ. ہاں واجب سنتے تو یہ بھی تھے لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں. یہاں محدثین نے ایک بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ بے عمل کو قبول کر لیتا ہے، بے حیا کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ انسان بے عمل ہو تو اس کی قبولیت ہو جاتی ہے لیکن بے حیا کی قبولیت نہیں. واجب کہ حق جس کے سامنے آ جائے اور پھر وہ جان بوجھ کر انکار کرے. آیت ذہن میں رہے، میں نے گفتگو وہی کرنی ہے. ایمان والوں بات سچی اور سیدھی کرو. واجب. جب حق سامنے آ گیا، سچائی سامنے آ گئی ہے تو اب اس سچائی کو جھٹلانا، اس سچائی کا انکار کرنا، وہ بے حیا آدمی ہوتا ہے. وہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ صرف تلاوت سن کے صرف حضور کی زیارت سے مسلمان ہو جاتے تھے وہ بے عمل تھے، بے حیا نہیں تھے. اس لیے انسان کو بے حیا نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ہر نبی بھائی نے یہ جملہ کہا ہے کہ جو بندہ بے حیا ہو جائے پھر وہ جو جی چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اب سرکار جب واپس چلے، عشاء کا وقت ہو گیا تھا تو وہ شخص بھی پیچھے پیچھے. اچھا حیرانگی والی بات یہ تھی سارے لوگ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، ہاتھ اس کا وہیں کے وہیں تھا. ہوش ہی گم ہو گئے. گلی میں پیچھے پیچھے جا کے آواز دی. سرکار کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہی کلام سناؤ سبحان اللہ جو وہاں سبحان اللہ شریف میں پڑھ رہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ میں ہر کسی کو تو نہیں سناتا. اللہ اللہ اکبر. اللہ تو ہر کسی کو تھے لیکن اسے بس ہر بندے کے لیے علیحدہ بات ہوتی ہے. اچھا ایک دفعہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ ہر بندے کے لیے علیحدہ بات ہوتی ہے. کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جیس ہر بندے کے ذہن کے مطابق گفتگو کرنی ہے. اب یہاں میں آپ کے سامنے سرونا فلسفہ شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا میں ہر کسی کو نہیں سناتا. اس نے کہا آپ کس کو سناتے ہیں؟ فرمایا جو میرے اللہ کی توحید کا اعلان کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد تو اللہ تک پہنچانا ہے نا. اب وہ ابو جہل نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ وہاں سے کلمہ پڑھ کے واپس گیا، مسلمان ہو کے واپس گیا. سبحان اللہ. بعد میں وہ کیفیت کی کر رہا تھا. تو شاہ ولی اللہ مقدس دیو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب بھی ان جلووں میں گم ہو گئے. پیچھے سے ایک اور گھوڑ سوار آیا، وہ اتر کے حافظ صاحب کو ملے لیکن حافظ صاحب کی وہی کیفیت، تو نہیں جلووں میں گم ہے. پھر اس گھوڑ سوار نے پوچھا کیا یہاں سے کوئی پہلے شخص گزرا ہے؟ آپ صاحب کہنے لگے ہاں ایک شخص گزرے تھے، بس میں انہی کے جلووں میں گم ہوں، پوچھ نہیں سکا آپ کون تھے. آگے ہو کے میں
مسافہ نہیں کر سکا، ملاقات نہیں کر سکا، اسی محبیت کے عالم میں ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں بلال ہوں، وہ رسول اللہ جو تیری تلاوت سن کے تجھے دیکھنے تشریف لائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تم نے سچوں کے قریب رہنا ہے، پھر روشنی ملتی رہے گی۔ بھئی اصل یہاں جتنا جی چاہے اندھیرا چھا جائے نا، یہ ساری بتیاں بجھ جائیں، اندھیرا گپ اندھیرا ہو جائے، ایک دیا سلائی اس اندھیرے کو شکست دینے کے لیے کافی ہے۔ روشنی کی ایک کرن صبح جب سورج کی سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، بے شک روشنی کے سامنے اندھیرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ محفل جو ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے، سبحان اللہ، روشنی عطا کرے۔ تو جب انسان کو روشنی مل جاتی ہے، آپ صاحب ایک جملہ فرما رہے تھے، یہ تفسیر بھی کی گئی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کی جو شرح کی ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہاں یہ تون مار مار کے اللہ ہو اللہ ہو، یہ اس آیت میں اس ذکر کا نہیں ہے۔ اس آیت میں جو فَاذْكُرُونِی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی تجھے اندھیرے کی طرف بلایا جائے، تجھے مجبور کیا جائے لالچ دے کے، خوف دے کے کہ تو اندھیرے والا کام کر، تو اس وقت پھر اپنے اللہ کو یاد رکھنا کہ میں نے روشنی نہیں چھوڑ دی۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِی، اللہ فرماتا مجھے یاد رکھ، تجھے بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے، سارے اسباب موجود ہیں کہ تو بدکاری کر سکتا ہے، لیکن بدکاری اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلمت ہے۔ اس وقت اگر تو اللہ کو یاد رکھے کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر اللہ بھی تجھے یاد رکھے گا، گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو شراب پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا کہ میرا اللہ ناراض ہو، یاد رکھ۔ اللہ تو رزق حرام کما سکتا ہے لیکن حرام کے رزق کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ تو اپنے اللہ کو یاد رکھ۔ تو یہ جتنے اندھیرے ہیں، جتنی ظلمتیں ہیں، اگر ان ظلمتوں کے خلاف بندہ اللہ کو یاد رکھے تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر پتہ کیا انعام دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انعام یہ دیتا ہے اذکر، پھر اللہ بھی تمہیں کبھی ایسا موقع آ جائے، ابلیس چھائی جائے، ابلیس پریشان کرے، وسوسے آ جائیں، مثلا آپ اگر اللہ کے راستے پہ ہیں نا، اکیلے بھی ہیں، تو پھر خوف نہیں ہے۔ میں ایک مثال نارووال تھا، میں جمعرات کو بڑے علماء اور مشائخ بیٹھے تھے، میں نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھو مصیبت یہ بن گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کا گروہ ہے، یہ بات میں اچھی طرح سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو نبیوں کا گروہ ہے، ہماری وراثت درم و دینار نہیں ہے، کوئی بھی نبی درم و دینار چھوڑ کے نہیں گیا، کسی نبی نے پیچھے جائیداد نہیں چھوڑی، کیونکہ ہماری وراثت درم و دینار ہے ہی نہیں، ہماری وراثت علم ہے،
انبیاء کی میراث علم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ بے شک بے شک نبیوں کی وراثت درم و دینار نہیں ہے، بے شک کوئی درم و دینار والا نبیوں کا وارث نہیں ہوتا۔ میرے نبی کا وارث علی ہے، جس نے کہا تھا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی۔ نبی کا جو وارث ہے اس نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی اور کہا تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے وہاں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، میں نے کہا آپ علماء مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس نبی کے مصلی پہ بیٹھنے کا بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں علماء بھی اور پیر بھی، اور وراثت درم و دینار کی روپوں کی اکٹھی کر رہے ہیں۔ نبی نے تو فرمایا تھا میرے مصلی پہ بیٹھنے والا درم و دینار والا ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے وارث یہ لوگ نہیں ہوتے، اس لیے ان جگہوں سے بھی اب روشنی نہیں مل رہی، اعمال کی اصلاح نہیں ہو رہی، سچ ٹیڑھا کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگتا ہے جب میں فیصل آباد تھا، اس دن ممتاز ہی مجھے یہاں سے لے کے گیا، یقین جانیے وہاں مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب کے بیٹوں کو 4 ارب روپیہ وراثت میں ملا۔ ایک مفتی صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کا 60 کروڑ کا بینک بیلنس تھا۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ روشنی کے لیے لوگ در بدر پھر رہے، سکون قلب نہیں ہے۔ پیر محمد کرم شاہ لدھری رحمہ اللہ کا تاریخی جملہ میں آپ کو عرض کروں، جب آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن، تو دنیا کی یونیورسٹیوں میں اس کو رکھا گیا، پڑھایا گیا، ایک انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا پہ اس کی تحسین ہوئی۔ میں بہت چھوٹا تھا، تقریب رونمائی میں پیر صاحب نے ایک جملہ کہا، جب سب لوگوں نے اٹھ کے یہ کہا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو پیر صاحب نے اپنے آخری جملے میں یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو علم نبیوں کا وارث بناتا ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں نے تفسیر لکھی۔ جو فرمایا تفسیر میں نے لکھ دی ہے، لیکن جو نبیوں کا وارث بناتا ہے یہ وہ علم نہیں ہے۔ تمام مفتی، تمام علماء، مشائخ سارے ایسے اونچے ہو، یہ کیا پیر صاحب نے فرما دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ تفسیر میں نے لکھ دی لیکن یہ علم نبیوں کا وارث نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اگر قرآن کی تفسیر کا علم بھی نبیوں کا وارث نہیں بناتا تو پھر وہ کون سا علم ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا وہ علم سینہ بسینہ آتا ہے، سبحان اللہ، نگاہ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ علم سینوں میں آتا ہے۔ سبحان جب وہ علم سینے میں جذب ہوتا ہے تو پھر وہ ان برائیوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ وہ علم جو ہے نا وہ انسان کو استقامت دیتا ہے کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں گا تو میں اپنے پیغمبر کی حیا کروں، میں اپنے اللہ کے حکم کی حیا کروں۔ یہ کیسا علم ہے کہ میں سارا قرآن بھی پڑھ کے مجھے حلال حرام میں تمیز نہیں ہے، بے حیائی اور حیا میں فرق کا مجھے نہیں پتا، مجھے ماں باپ کے احترام کا علم نہیں ہے۔ یہ کیسا علم ہے؟ اس لیے علم وہی ہے جو آپ
آپ کو سینہ بسینہ ملتا ہے، کسی کی نگاہ سے ملتا ہے، آپ کے اندر یقین کی کیفیت ہے۔ تو وہ امام جلال الدین سیوطی کی بات سے بات نکل گئی، آپ نے فرمایا اگر میری توجہ بادشاہوں کی طرف ہو گئی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی رسائی ختم ہو جائے۔ اس لیے میں بادشاہوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان سبحان۔ آج تو لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہمارے حضرت صاحب کہ فلاں جگہ بھی سلام دعا ہے، فلاں جگہ بھی سلام دعا ہے، فلاں وزیر صاحب آتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ آتے ہیں۔ نہیں، یہ روشنی نہیں، یہ اندھیرا ہے، یہ ظلمت ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کو کہی ہے، علامہ اقبال نے اس کا تذکرہ کیا۔ بادشاہ وقت ترستے تھے کہ ہمیں چند لمحوں کی صحبت ان اللہ والوں کی نصیب ہو جائے، ان سچوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ بادشاہ نے بڑے پیغام بھیجے۔ علامہ اقبال نے ارمغان حجاز میں یہ واقعہ لکھا، وہ فارسی کی نظم ہے۔ شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام لکڑیاں اٹھا کے شہر کی طرف، شہروں کے دروازے ہوتے تھے، آپ کے شہر کے بھی ہیں پرانے دروازے، شام کو ظاہر ہے وہ دروازے بند کرنے والے سپاہی ادھر کھڑے تھے، تو انہوں نے اس ملنگ سے لکڑیاں بھی چھین لی، اس کو مارا بھی اور دروازہ بند کر دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس درویش نے جا کے سرکار ابو علی قلندر سے شکایت کی، آپ نے بادشاہ کو خط لکھا۔ علامہ اقبال نے وہ فارسی میں ساری نظم لکھی، اس کا وہ شعر فرماتے ہیں آپ نے بادشاہ کو لکھا، بازگیراں ملے بدگورے۔ اے بادشاہ اپنے اس گورنر کو، اس بد گورنر کو منع کر لے، اس نے غریب آدمی کے ساتھ زیادتی کی۔ ظلمت ہے، جہالت ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ روشنی۔ بازگیراں ملے بدگوہرے، یہ اپنا بد گورنر جو ہے نا اس کو منع کر لے، ورنہ بخشم ملک تو بادی گرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرا ملک کسی اور کو عطا کروں۔ ہاں، یہ اسی لیے اقبال فرمایا کرتے تھے کہ اگر تیرے پاس عقیدت ہے، محبت ہے تو پھر ان کے پاس بیٹھنا۔ لیکن جو بیچارہ اپنے پیٹ کی آگ ہی نہیں بجھا سکا، مجھے حضرت صاحب قبلہ کی وصیت میں یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ کیسے یہ حرکتیں کر لیتے ہیں۔ ایک جملہ، بیٹا خود بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، جو آ جائے اس کو بھی یہی تعلیم دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے سامنے جھکنے کی بات کرنی، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اپنے کام کاج کریں، چیف صاحب اپنی جگہ رہیں، صدر صاحب اپنی جگہ رہیں، لیکن اللہ کی مخالفت نہ کریں، اللہ کے رستے سے نہ ہٹیں۔ یہ ہے تعلیم۔ اعظم صاحب اپنے گھر ہیں ادھر، اقبال صاحب ادھر سنبڑیال سے آئے ہیں، یعنی جو اس آستانے سے وابستہ ہو اس کا یہ ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ اس نے جھکنا اللہ کے سامنے، بے شک بے شک کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ یہ کیفیت اگر انسان کی رہے تو پھر روشنی جاتی نہیں ہے، ماشاءاللہ، ہاں، پھر ایمان جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ ماشاءاللہ، سبحان علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بڑی دفعہ بادشاہ نے پیغام بھیجا، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرما دیا کرتے تھے، میں نے بادشاہ سے نہیں ملنا۔
ایک دن اس نے کہا کہ آج میں زبردستی جاؤں گا. امیر خسرو مرید تو تھے لیکن اپنے شیخ سے ظاہر ہے عقیدت تھی. اچھا وہ مرید بھی کمال کے تھے. بادشاہ نے کہا بھی کہ اگر خسرو تو نے جا کے بتایا تو میں وزارت چھین لوں گا. انہوں نے کہا چھینتا ہے تو چھین لے, میں اپنے شیخ کی تو بےعدبی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر یہ ماشاء وزارتیں اللہ کیا ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ. امیر خسرو نے جا کے بتا دیا. سرکار نے فرمایا میں نے اپنے حجرے کے 2 دروازے رکھے. بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ 2 دروازوں کی تمثیل ہے, مثال ہے. بادشاہ دنیا کی علامت ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جبرن دنیا میرے حجرے میں آ جائے تو میں حجرہ چھوڑ دوں گا, دنیا قبول نہیں کروں گا. اللہ امام جلال الدین سیوطی کا خط ذہن میں رہے, میں اپنی توجہ دنیا کی طرف نہیں کروں گا, مجھے اپنا حجرہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں. فرمایا میں نکل جاؤں گا دوسرے طرف. لیکن کسی صورت میں دنیا قبول نہیں کر سکتا. دنیا کا پتہ نہ, دولت کو دنیا نہیں کہتے, اولاد کو دنیا نہیں کہتے. ہاں اللہ تعالیٰ اچھی گاڑی دے اس پہ شکر کرنا ہے, اچھا مکان دے تو شکر کرنا ہے. دنیا وہ ہے جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے, تکبر پیدا کرے. اچھا مقام دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, رشتہ داروں کو, ہمسایوں کو, غریبوں کا مذاق نہ اڑائیں, تکبر نہ کریں. یہ دنیا ہے, یہ غفلت ہے. جب میرا ہے ہی نہیں, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, پہلی آیت تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. تکبر آئے گا کہاں سے؟ یہ مقام جو دیا اللہ نے دیا, میرا تو ہے. گاڑی دی ہے تو اللہ نے دی, پیسے دیے ہیں تو اللہ نے دیے. جو سائل آیا ہے وہ بھی بندہ اللہ کا, پیسے بھی اللہ کے, میرا درمیان میں کیا ہے؟ بس یہ تو اس کی محبت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیا ہوا میرا ہے, میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر, ثواب تجھے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو محبت کی آخری سٹیج ہے نا, کہ میرے دیے ہوئے میں سے دے اور اجر سارے تجھے دوں. کہ تو دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں بادشاہ سے کسی صورت ملاقات نہیں کروں گا. اپنے وہ درویش جو تھے باہر دروازے پہ کھڑے کر دیے کہ بادشاہ کو اندر نہیں داخل ہونے دیا. کیا عجیب درویش ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھیں. اللہ سبحان اللہ. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تھے. واہ واہ سبحان اللہ. اگر ہمارے تو شجرہ شریف میں پہلا جملہ ہی یہی ہے, اللہ ما سوا, اللہ 2 ہے. جو 2 کو مانے مشرک سو ہے. اللہ. ہمارے تو شجرے کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں 2 نہیں آ سکتے. میں جب ظاہر علامہ اقبال کو بہت پہلے پڑھ چکا تھا, شجرہ شریف تو میں نے بہت بعد میں پڑھا. تو جب اقبال یہ میں نے شعر پڑھا تو میں نے کہا واہ واہ, اقبال نے کہاں سے یہ لی بات. باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک. علامہ اقبال فرماتے ہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک. تو میں نے کہا یہ تو اقبال سے بہت پہلے ہمارے بزرگ لکھ گئے تھے.
اس کی تو باری بہت بعد میں آئی. اللہ ما سوا اللہ دو ہے، جو دو کو مانے مشرک سو ہے. میرے غوث پاک سرکار نے بھی جلال خواطر کے آخری جملے میں، آخری خطبے میں یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی تعریف سن کے خوش ہو وہی مشرک ہوتا ہے، وہی منافق ہوتا ہے. ہماری تو یہ تربیت ہی نہیں نا. ساری زندگی حضرت صاحب قبلہ سے کہتے رہے کہ دوسرا بندے کو گاڑی میں ساتھ بٹھا لے. کبھی نہیں کسی سے کہا کہ ہمارا باہر نکل کے استقبال کرو. وہ اتنی گاڑیاں سامنے ہوں، اتنے نعرے مارنے والے نہیں، ایسا نہیں کیا. ہمارے اسلاف نے ہماری یہ تربیت ہی نہیں. ہم سیدھی اور سچی بات کرنے والے لوگ، بات سچی بھی کرنی ہے اور سیدھی بھی. درویشوں نے بادشاہ کا گھوڑا روک لیا. بادشاہ نے جب تیور دیکھے درویشوں کے، اس نے پھر رکا لکھا. اس نے کہا کیا فرق ہے درویش میں اور بادشاہ میں. درویش دین کی علامت ہے. بس یہ آخری جملے میں عرض کرنے لگا. اس نے کہا درویش دین کی علامت ہے، اللہ کے رسول کے مصلے پہ بیٹھا ہے، اللہ کے رسول کی مسجد پہ بیٹھا ہے. بادشاہ دنیا کی علامت ہے، محلوں میں رہتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ بادشاہ نے بھی محل کے باہر دربان کھڑے کیے ہیں، سوالیوں کو اندر نہیں جانے دیتا. درویش نے بھی باہر دربان کھڑے کیے ہیں، اپنے در پہ سوالیوں کو آنے نہیں دیتا. پھر دین اور دنیا میں فرق کیا رہ گیا؟ بادشاہ بھی بھائی بڑا پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا فرق کیا رہ گیا؟ جو دنیا کی علامت تھا اس نے بھی دروازے سوالیوں کے لیے بند کر دیے، اور درویش نے بھی سوالیوں کے لیے دروازے بند کر دیے. ایک درویش کو وہ